نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ بخیریت ہوں گے، اور آپ تمام احباب کی جو عید الفطر ہے وہ بھی بہترین گزری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے خوشیوں اور برکتوں والی عید نصیب فرمائے۔ رمضان اور عید کی وجہ سے ہم تقریباً 1 مہینے سے جو کلاسز ہیں وہ نہیں لے رہے تھے، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ رمضان میں جو جماعتی طور پر دروس کا انتظام ہوتا ہے، اسی طرح تراویح وغیرہ کے انتظام کی وجہ سے جو وقت نکالنا ہے بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج سے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے ترجمہ القرآن اور تفسیر القرآن کی جو ہماری کلاس ہے اس کو دوبارہ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ آج ہم ترجمہ القرآن کی کلاس نمبر 134 جو ہے وہ لے کر آئے ہیں، اور آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13 جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ جس طرح کے طریقہ کار ہے، خاکسار پہلے ان آیات کی تلاوت کرے گا، پھر اس کا ترجمہ اور پھر لفظی ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم واللہ شدید العقاب۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون إلی جہنم وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ اب ان آیات کا اردو ترجمہ فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ علیہ پیش خدمت ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ فرعون کی قوم کے طرز عمل کی طرح اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا، اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ان سے کہہ دے جنہوں نے کفر کیا کہ تم ضرور مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے لے جائے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب ہم ان آیات کے
لفظی ترجمہ کی طرف آتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کا کی طرح، جس طرح کما صلیتا، جس طرح تو نے جو ہے وہ درود بھیجا، جس طرح تو نے برکت نازل کی، ہم درود ابراہیمی میں یہ پڑھتے ہیں، تو کا کی طرح، دأبی دأبن، یہ لفظ دأبا یدأبو سے نکلا ہے، اور دأبا کہتے ہیں کسی کام کے اوپر وہ لگا رہا، العمل استمر علیہ، جس پر استمرار کے ساتھ بار بار وہ کوئی کام کرتا رہا، تو اس سے دأبا کہتے ہیں کہ وہ کسی کام پر لگا رہا۔ تو دأبن ایسا عمل جس کو انسان جو ہے وہ کرتا رہے، اس کے اوپر وہ عادت بن جائے، تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ جو ہے وہ کئی طرح کر دیتے ہیں، دأبن طریقہ کار، دأبن عادت، دأبن حالت۔ اسی لیے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ علیہ نے طرز عمل کی ہے، طریق عادت، کا کی طرح، دأب طریقہ عادت، آل فرعون، یہ لفظ آل جو ہے یہ آلہ یا اولو سے ہے، آلہ کہتے ہیں رجع یا دبر الامور، اس نے کسی کام کے کرنے کا جو ہے وہ تدبیر کی، اس کو صحیح طریقے سے کیا۔ تو آلن کہتے ہیں اہلہ، کسی کے جو زیر نگین لوگ ہیں، چاہے وہ ان کے معاملات اس کے سپرد ہیں یا نہیں ہیں، لیکن آل جو ہے وہ زیر نگین افراد سب کے لیے کہا جاتا ہے جو اسی کی طرف رجوع کرتے ہوں، اس لیے دونوں معنی ہے نا، آل اے راجع، کسی کی طرف بار بار رجوع کرنا، یا آل الامر، کسی کام کو اس نے جو ہے وہ اچھے انداز سے کیا۔ تو آل اولاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جو اصحاب ہوتے ہیں، جو زیر نگین لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کا کی طرح، دأب طریق، آل فرعون، فرعون کے ساتھی یا فرعون کے اہل لوگ جو تھے، اہل بھی کہتے ہیں، ساتھی بھی کہتے ہیں، یہ سارے لفظ استعمال ہو جاتے ہیں۔ تو فرعون کی قوم یا فرعون کے ساتھی یا فرعونیوں کی طرح، کا کی طرح، دأب حالت، طریق، عادت، آل فرعون، فرعون کے ساتھیوں کے، وا اور الذین، وہ لوگ جو، یہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، اس کو بار بار اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے۔ اللہ زینہ کا ترجمہ جو ہے وہ بیسک ہے وہ جو، اگر اللہ زینہ جمع کا صیغہ ہے تو وہ لوگ جو کر دیتے ہیں، اللہ زی واحد کے لیے ہے تو وہ ایک شخص جو، اللہ زانے ہے تو وہ دو اشخاص جو، اور مؤنث کے لیے اللہ تی، اللہ تانے، اللہ تی یا اللہ ای لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وا اور اللہ زینہ، وہ لوگ جو، من سے، قبل پہلے، ہم ان سے، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ شروع سے کر دیتا ہوں، کَدَأْبِ آلِ فرعون، فرعون کے ساتھیوں کے طریقہ کار کی طرح، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے بھی پہلے تھے، کذبوا، کذبا کہتے ہیں اس نے جھوٹ بولا، کذبا اس نے جھوٹ بولا، اور کذبا زال کے اوپر شد آ جائے تو اس کے مطلب ہوتے ہیں اس نے کسی دوسرے کو کہا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے اردو میں کہتے ہیں اس نے جھٹلایا۔ کذبن جھوٹ کو کہتے ہیں، اور تکذیب کسی دوسرے کو جھٹلانے کا عمل جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ تو کذبا اس نے جھٹلایا، جمع ہے کذبو، ان سب نے جھٹلایا۔ کَدَأْبِ آلِ فرعون، فرعون کے ساتھیوں کی طرح، وا اور الذین من قبلہم، اور وہ لوگ بھی جو ان سے پہلے تھے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بِآیاتنا
बी को आयात, निशानात, आयात दोनों तरह इस्तेमाल होता है। ना हमारी, बी आयात ना, उन्होंने हमारी आयात को झुटलाया, उन्होंने हमारे निशानात को झुटलाया। आयातुन, कुरान करीम की आयात जो है वो भी आयात कहलाती हैं, इसलिए कि उनमें से हर एक टुकड़ा जो है वो खुदाई निशान है। का दअबी आल फिरऔना, फिरऔन के साथियों के तरीक़ेकार की तरह, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और वो लोग भी जो उनसे पहले थे, कज़्ज़बू बि आयातिना, जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया। फ़ा, तो, पस, आखाज़ा, आखाज़ा उसने पकड़ा, उसने लिया, हम उनको, अल्लाह फ़ाइल है अल्लाह ने, फ़अख़ज़हुमुल्लाह, अल्लाह ने उनको पकड़ लिया। बी, साथ, फ़ा, पस, आखाज़ा पकड़ लिया, हम उनको, अल्लाह अल्लाह ने, बी, साथ, जुनूब, जुनूब क्या है? ये लफ्ज़ ज़ानबा यज़नबो से निकला है। ज़ानबा कहते हैं तबिअहु फलम युफारिकहु, कोई चीज़ किसी के पीछे आई और उसको अलग नहीं छोड़ा। ज़म्बुन, ऐसा गुनाह है कि जो इंसान के साथ लग जाए, और जब इंसान कोई गुनाह कर लेता है तो वो जितने भी पर्दे डाल ले, खुदा ताला से बढ़ के तो वो आगे नहीं निकल सकता ना, तो वो उसको उस गुनाह की जो किसी ना किसी सूरत में सज़ा जो है वो देखनी पड़ती है। इसीलिए जो गुनाह है उन्हें जुनूब कहा जाता है। ज़म्बुन एक गुनाह, जुनूब उसकी जमा है। दोबारा करता हूँ, कदअबी आली फिरऔना, का की तरह, दअबुन तरीक़ेकार, आली फिरऔना फिरऔन के साथियों का, वा और अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, वो लोग जो उनसे भी पहले थे, कज़्ज़बू बि आयातिना, उन्होंने हमारी आयात को झुटलाया। फ़ा, तो, अख़ज़हुमुल्लाह, अल्लाह ने उनको पकड़ लिया। बी, साथ, जुनूबिहिम, जुनूब गुनाहों के, हिम उनके, वा और अल्लाह अल्लाह ताला, शदीदुन बहुत सख्त है, अल-इक़ाब सज़ा देने में। इक़ाब जो है ये लफ्ज़ अक़बा या अक़ुबो से निकला है। अक़बा कहते हैं वो पीछे आया, जैसे ज़ानबा का मतलब है ना कि उसका पीछा किया, तो अक़बा का मतलब भी होता है पीछे आया। इससे अल-इक़ाब वो है, हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अक़बा कहते हैं पीछे आने को। तो इंसानी आमाल जो हैं उसके पीछे जो खुदा ताला की तरफ से जज़ा या सज़ा आती है उसे इक़ाब कहा जा सकता है, और ख़ास तौर पर नाफरमानियों के ऊपर जो सज़ा मिलती है उसे इक़ाब कहा जाता है। तो वल्लाहो, और अल्लाह ताला, शदीदुल इक़ाब, सज़ा देने में बड़ा सख्त है। तो अक़बा, इसीलिए एड़ियों को भी वैलुन लिल अक़ाब हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुछ लोग थे वो सही तरह वज़ू नहीं कर रहे थे, तो आपने फरमाया वैलुन लिल अक़ाब, इन एड़ियों के ऊपर अजाब नाज़िल होगा अगर ये सही तरीके से एड़ियों को नहीं धो रहे। तो अक़ाब जो है वो एड़ियों को कहा जाता है क्योंकि वो बिल्कुल पीछे होती हैं। तो जब इंसान कोई नाफरमानी करता है उसके पीछे पीछे उसकी सज़ा आ रही होती है, उसे इक़ाब कहा जाता है। उर्दू में भी लफ्ज़ उकूबत इस्तेमाल होता है, उकूबत खाना, जहाँ पे सज़ा दी जाती है। दोबारा इस आयत को कर देता हूँ, थोड़ी सी मुश्किल है इसलिए मैं बार बार दोहराता हूँ ताकि आप लोग जो हैं वो बार बार सुनने से आपको उन अल्फाज को जो है वो याद करना आसान हो जाए। का की तरह, दअब तरीक़ेकार, आली साथियों के, फिरऔना फिरौन के, तो आले फिरौन, फिरौन की आल, फिरौन के साथी फिरौनी, वा और अल्लाज़ीना वो लोग जो, मिन क़ब्लिहिम जो उनसे पहले थे, कज़्ज़बू उन्होंने झुटलाया, बि आयातिना हमारी आयात को, फ़ा तो अख़ज़हुमुल्लाह अल्लाह ने उनको पकड़ लिया, बिज़ुनूबिहिम उनके गुनाहों की वजह से,
واللہ اور اللہ تعالیٰ شدید بہت سخت ہے العقاب سزا دینے میں، اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بڑا سخت ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس آیت کے جو تفسیری معنی ہیں ان کی طرف۔ اگر دیکھا جائے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف جو ہر طرح کی جو فتنہ پردازیاں کی جا رہی تھیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے پہلے آیات میں بھی خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو جنگوں میں شہید ہوتے ہیں انہیں تو مردے نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں، یعنی ان کا جو نیک مقصد ہے وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ تو یہاں پہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ ان مخالفین کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین ہیں انہیں اس چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ دیکھو تم یہ پہلی چیز نہیں کہ تم کسی خدا تعالیٰ کے نبی کو یا خدا تعالیٰ کے پیارے کو جو ہے وہ تم تکلیف دے رہے ہو، اس سے پہلے بھی بڑی بڑی طاقت والے لوگ جو تھے انہوں نے ایسا کیا۔ اور یہاں دیکھا جائے تو فرعونیوں کی خدا تعالیٰ مثال دے رہے کہ ان کے پاس طاقت بھی بے شمار تھی، قبضہ بھی ان کا ہر چیز کے اوپر تھا، ہر طرح کے وسائل بھی ان کو حاصل تھے، مگر پھر بھی وہ ناکام ہوئے۔ تو غور کرنا چاہیے کہ اگر وہ ہر طرح کے وسائل، طاقت، قبضہ، اختیارات مکمل بھی کسی کے پاس ہوں، پھر بھی وہ اگر ناکام ہو رہا ہے پرانی قوم میں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب خدا تعالیٰ جو ہے وہ اپنے اس طریقہ کار کو جو ہے وہ چھوڑ دے اور خدا تعالیٰ اپنے پیاروں کو جو ہے وہ ناکامی جو ہے وہ دکھا دے۔ دوسرا خدا تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے داب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا، اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلی جو قومیں تھیں ان کو سزا اس لیے دی کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی باتوں کو، خدا تعالیٰ کی نشانیوں کو انکار کیا۔ پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف یہ بات نہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں جو ہے وہ اس نبی کی بات سمجھ نہیں آ رہی، اس وجہ سے خدا تعالیٰ عذاب دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، خدا تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ بغیر وجہ کے نہیں ہوتا، بلکہ خدا تعالیٰ ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے پکڑتا ہے، بے وجہ نہیں سزا دیتا۔ اخذہم اللہ، اللہ نے ان کو پکڑ لیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور جب خدا تعالیٰ پکڑتا ہے تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ جب سزا دینے پہ آتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ سخت سزا دیتا ہے۔ پھر اگلی آیت کی طرف آ جاتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، کل تو کہہ دے لے کے لیے الذین وہ لوگ جو کفروا انہوں نے کفر کیا، کل تو کہہ دے للذین ان لوگوں سے جو کفروا انہوں نے کفر کیا، تو ان لوگوں سے کہہ دے جنہوں نے کفر کیا، سا ان قریب، سا اور سوفا یہ دو جو الفاظ ہیں یہ اگر مضارع سے پہلے آ جائیں، مضارع یعنی جو موجودہ حال اور آئندہ زمانہ بیان کرنے والا ہوتا ہے، اس سے پہلے اگر سا اور سوفا یہ دو الفاظ اگر آ جائیں تو وہ اس مضارع کو ہمیشہ مستقبل میں لے جاتے ہیں۔ تو سا اور سوفا کا ہم ترجمہ کرتے ہیں ان قریب، یعنی اس وقت اگر نہیں بھی ہو رہا تو ان قریب یہ ہوگا۔ سا ان قریب، تغلبون، تغلبون یہ لفظ غالبہ یغلبو سے نکلا ہے۔ غالبہ وہ غالب آ گیا، اس نے کسی اور کو جو ہے وہ اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اس سے یہ مجہول ہے۔ غلبہ وہ مغلوب کر دیا گیا، تو یہاں پہ مضارع ہے تغلبون، تم سب مغلوب کر دیے جاؤ گے، تم سب کے اوپر قبضہ کر لیا جائے گا، تم سب لوگ شکست کھا جاؤ گے۔ کل تو کہہ دے للذین ان لوگوں سے جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، سا ان قریب تغلبون تم مغلوب کر دیے جاؤ گے، وا اور تحشرون یہ لفظ حشر یحشر
یا حشرہ یا شرو دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ حشرہ کہتے ہیں جمعہم، اس نے ان کو جمع کیا، تو تحشرون تم جمع کر دیے جاؤ گے، تم اکٹھے کر دیے جاؤ گے، دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ الہ کی طرف، جہنم، جہنم کی طرف۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ پر جہنم کا لفظ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ عربی ام الالسنہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جو کئی ایسے الفاظ ہیں ان کو جو یورپی مستشرقین ہیں وہ پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں دوسری زبانوں کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ جہنم جو ہے یہ آرامی لفظ ہے یا عبرانی لفظ ہے جو قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر غور کیا جائے تو یہ لفظ جو ہے یہ عربی سے نکل کر دوسری زبانوں میں گیا اور پھر وہاں سے دوبارہ عربی میں آیا، تو اس کو غیر منصرف یا اجمی لفظ کے طور پر دوبارہ لے لیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں اس کے قریب ترین یہ ہے، زو کہتے ہیں والے کو، ہنم کہتے ہیں موت کو، چیتے کو بھی کہتے ہیں۔ تو زو ہنم عربی میں ایسی جگہ کو کہا جاتا تھا جہاں پر موت ہو، گویا چیتے چیر پھاڑ دیں۔ تو جہنم اگر ہے، اب یہ دیکھیں کئی دفعہ اگر پنجابی میں بھی دیکھا جائے تو جو زن ہے، فارسی لفظ زن، اس سے ایک لفظ بنا زنانی، زنان خانہ، کئی لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ پنجابی لوگوں کے پاس آئے تو کہتے ہیں جی اے میری جنانی ہے، زے اور جیم جو ہے وہ آپس میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو زو ہنم سے جو ہنم ہو گیا اور جو ہنم سے جہنم ہو گیا، اور یہ تبدیل ہوتے ہوتے دوبارہ عربی میں دوبارہ آ گیا۔ تو جہنم جو ہے یہ غیر منصرف ہے، یعنی اس کے اوپر زیر زبر پیش جو ہے وہ اس طرح تبدیل نہیں ہوتی، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کی بھی روٹ جو ہے وہ عربی میں ہی مل جاتی ہے۔ اور عربی اس لحاظ سے بھی ام الالسنہ ہے کہ یہ وہ واحد زبانوں میں سے ایک زبان ہے کہ جو اگر اسماء ہے تو اس نام کے اندر ہی اس چیز کی جو ہے وہ وجہ تسمیہ پائی جاتی ہے کہ یہ نام رکھا کیوں گیا ہے۔ اگر میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں قلب ہے، دل ہے، تو قلبہ پھیرنے کو کہتے ہیں، خون سارا لے کے اس کو الٹ کے پورے جسم میں دوبارہ پھیر دیتا ہے۔ ارض ہے، الف را ضاد ہے، تو ارضا کا مطلب ہوتا ہے خوشگوار ہوا، رہائش کے قابل ہوا۔ تو زمین خدا تعالیٰ نے ہموار، خوشگوار اور سرسبز بنائی تو اس کا نام ارض رکھا گیا۔ اب انگلش میں نہیں بتا سکتے کہ ارتھ کیوں کہا جاتا ہے، ڈویچ میں نہیں کہہ سکتے کہ ایرڈے کیوں کہا گیا ہے، لیکن عربی وہ واحد زبان ہے جو اس چیز کی وضاحت کرتی ہے، نام کے اندر ہی اس کے معنی جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ قل تو کہہ دے للذین، ان لوگوں سے جو کفروا انہوں نے کفر کیا، سا ان قریب تغلبون تم مغلوب کیے جاؤ گے، وا اور تحشرون یہ بھی مجہول ہے، تم اکٹھے کیے جاؤ گے، الی جہنم جہنم کی طرف، وا اور بئسا یہ لفظ باعثا یبعثو سے ہے، یہ اچھے کے الٹ جو استعمال ہوتا ہے برا، تو بئسا بہت ہی برا ہے، المہادو یہ لفظ ماہدہ یمہادو کسی چیز کی تیاری کرنا، اسی طرح بچے کے لیے بستر لگانا اور پھر اس سے ہر وہ بستر جو لگایا جائے اسے مہاد کہا جاتا ہے۔ وا اور بئسا بہت ہی برا ہے، المہاد ٹھکانہ، بچھونا، رہائش، سارے معنی اس کے اندر ہے۔ قل تو کہہ دے للذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون تم انقریب مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون اور اکٹھے کیے جاؤ گے، الی جہنم جہنم کی طرف، وبئس المہاد اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جنت اور دوزخ کی حقیقت بیان کی ہے اس کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جنت یا دوزخ کیا؟ فرماتے ہیں انسان جس لذت کا خو گرفتہ اور عادی ہو، جب وہ اس سے چھڑائی جائے تو وہ ایک دکھ اور درد محسوس کرتا ہے
اور یہی جہنم ہے۔ انسان کو اگر جس طرح اگر کوئی شخص جو ہے اسے شراب کا نشہ لگا ہوا ہے یا دیگر کوئی اور نشہ لگا ہوا ہے، جب اس سے وہ نشہ دور کیا جاتا ہے تو وہ بڑی تکلیف اور تڑپ محسوس کرتا ہے۔ نشہ چھوڑنے والے چھوٹی سی سگریٹ چھوڑنے کے لیے کہا جائے تو انسان مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب انسان کو وہ جو لذت اس کو جو کسی چیز کی لگی ہوئی ہو، جب اس سے وہ چھڑائی جائے تو وہ دکھ اور درد محسوس کرتا ہے، اور یہی جہنم ہے۔ بس جب کہ ساری لذتیں دنیا کی چیزوں میں محسوس کرنے والا ہو تو ایک دن یہ ساری لذتیں تو چھوڑنی پڑیں گی، پھر وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اگر کوئی شخص یہ دنیا کی تمام لذتیں جو ہیں، تمام جو نشے ہیں، ان کے اندر اگر وہ پڑا ہوا ہے تو جب وہ اس دنیا کو چھوڑے گا تو وہ ایک قسم کی جہنم کے اندر جا رہا ہوگا۔ لیکن جس شخص کی ساری خوشیاں اور لذتیں خدا میں ہیں، اس کو کوئی دکھ اور تکلیف محسوس نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص دنیا کو پیار ہی نہیں کرتا تو اگر دنیا چھوڑ کے جاتا تو وہ تو بڑی سکون سے ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں لیکن جس شخص کی ساری خوشیاں اور لذتیں خدا میں ہیں، اس کو کوئی دکھ اور تکلیف محسوس نہیں ہو سکتی۔ وہ اس دنیا کو چھوڑتا ہے تو سیدھا بہشت میں ہوتا ہے۔ تو یہی جنت کی حقیقت ہے کہ جو شخص اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی لذتوں کی بجائے خدا تعالیٰ کی محبت کی لذت اختیار کر لیتا ہے تو یہی اس کی جنت بن جاتی ہے۔ اور جو شخص اس دنیا کی لذتوں کے اندر پھنسا رہتا ہے تو وہ ایک دوزخ ہے۔ جب وہ دنیا کی لذتیں چھوڑتا ہے تو پھر اس کو وہ تکلیف اور درد جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ حقیقی جنت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یعنی دنیا میں جو نعمتیں عطا ہوئی ہیں، ہم خدا کی رضا کی خاطر ان نعمتوں کو اگر قربان کریں گے تو وہی ہم حقیقی طور پہ خدا تعالیٰ کی جنتوں میں چلے جائیں گے۔ انسان بڑی محنت سے پیسہ کماتا ہے، لیکن جب وہ اپنے پیسے کو خدا تعالیٰ کی محبت کے لیے چندے کی صورت میں، صدقے کی صورت میں، خیرات کی صورت میں، کسی غریب بھائی کی مدد کی صورت میں وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں دوبارہ خرچ کر دیتا ہے، تو گویا وہ اپنے عمل سے خدا تعالیٰ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے دنیا کو تو لات مار کے پیچھے کیا ہوا ہے۔ گویا اس سے دنیا کی سب سے پیاری چیز جو پیسہ ہے وہ جا رہا ہے، اور اسے خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے خدا تعالیٰ کی راہ میں دیا ہے، تو اس کی یہی خوشی جو ہے وہ جنت بن کے اس کے سامنے ہوگی۔ انسانی نفس ہے، وہ خواہش کرتا ہے کہ میں جناب لیٹا رہوں، گانے سنتا رہوں یا اس طرح کی لغویات کے اندر پڑا رہوں۔ جب کوئی شخص ان لغویات کو پرے دھکیلتے ہوئے اٹھ کے وضو کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کے حضور عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ میں نے اپنے پیارے خدا کی عبادت کی ہے، یہ وہی جنت ہے جو خدا تعالیٰ نے اس دنیا میں اس کے حصول کے لیے اس کو بھیجا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اے کو کافرو، تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف تم سب کو لے جایا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں اس میں غزوہ بدر کی پیشگوئی جو ہے وہ پائی جاتی ہے کہ اہل مکہ کو خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جلد ہی مغلوب کر دیے جاؤ گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اگر غور کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اسلام کے خلاف جو بڑی طاقتیں تھیں وہ 7 تھیں۔ سب سے پہلے آپ فرماتے ہیں بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر جو کہ یہودی قبائل تھے، یہ 3 بڑے قبائل تھے جو اسلام کے مخالف تھے۔ پھر تمام عیسائی جو تھے وہ ابو عامر کے ماتحت ہوتے ہوئے غطفان اور مضر کے قبیلے کو اٹھا کے وہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف جو ہے وہ کھڑا کر دیا۔ تو اگر دیکھا جائے تو بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، عیسائی ابو عامر کے ساتھ مل کر غطفان اور مضر کے قبیلے کو ساتھ ملا لائے، اور اسی طرح اوس اور خزرج، ان کی ایک بڑی تعداد مسلمان تو ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی ان کی جو پرانی خاندانی دشمنیاں تھیں ایک دوسرے کے خلاف، وہ کبھی کبھی جو ہے وہ سامنے آ جاتی تھی، اور اس کے نتیجے میں ایک جنگ کا سماج جو ہے وہ پیدا ہو جاتا تھا۔ تو یہ
اور اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو مکہ کے مشرکین جو تھے وہ بھی اگر دیکھا جائے تو 7 قسم کی طاقتیں تھیں جو اسلام کو مغلوب کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہی تھیں، اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ساتوں کی ساتوں جو طاقتیں ہیں یہ سب مغلوب کر دی جائیں گی۔ اور دیکھیں کس طرح تاریخ نے یہ دکھایا کہ چاہے وہ مکہ کے مشرکین تھے، چاہے وہ یہودی قبائل تھے، چاہے وہ اوس اور خزرج کی آپس کی لڑائیاں تھیں، چاہے وہ عیسائی حضرات جو کہ غطفان اور مضر کے قبیلے کو ساتھ لے کے جو ہے وہ مدینہ کے اوپر چڑھائی کرنا چاہتے تھے، وہ سب کے سب مغلوب ہوئے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ پیشگوئی کے 2 حصے ہیں، ایک تو یہ حصہ ہے نا کہ تم مغلوب کر دیے جاؤ گے، دوسرا حصہ ہے وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، تم جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ حضور فرماتے ہیں اس میں خدا تعالیٰ ایک حصے کو دوسرے حصے کے لیے دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ اے کفار غور کرو، اگر خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر طرح کمزوری اور غربت کے باوجود، غریب الوطنی کے باوجود خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغلوب ہو رہے ہیں، جو ہے وہ غلبہ پا رہے ہیں، تو یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا دوسرا وعدہ جو ہے جو اگلے جہان کے لیے وہ پورا نہ ہو۔ خدا تعالیٰ ہمیشہ اس دنیا میں نشانیاں ظاہر کرتا تاکہ انسان جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا شروع کر دے۔ تو آج کی کلاس جو ہے وہ یہیں تک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کے جو حصے ہیں وہ سمجھ بھی آ گئے ہوں گے، اور میری یہ درخواست ہوگی کہ اس کو بار بار ان حصوں کو پڑھا بھی کریں۔ ان کے اندر جو پوائنٹس ہیں، میں اگر خلیفہ اول کے یا مسیح علیہ السلام کے یا خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ باتیں جو ہیں وہ یہاں پہ عرض کر دیتا ہوں، تو کوشش کیا کریں کہ اگر اصل کتابوں سے رجوع کرتے ہوئے آپ ان جو بے بہا خزانے ہیں جو مسیح علیہ السلام ہم سب کے لیے لے کے آئے ہیں، اگر ان کے اوپر تھوڑا سا بھی اگر اس خزانے میں سے کوئی یہ قطرہ بھی ہم نے پا لیا تو ہماری زندگی جو ہے اس کا مقصد پورا ہو جائے گا، ہمیں قرآن سمجھ آ جائے گی، ہمیں خدا تعالیٰ کے احکام سمجھ آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی کتاب کے اوپر عمل کرنے والا اور اپنی اولادوں کے اندر اس کے احکام کو جاری کرنے والا بنائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہاں، ایک چیز رہ گئی تھی کہ تمام احباب کو عید کی بھی بہت بہت مبارک ہو۔ ہم پہلے جو ہے وہ کلاس سے پہلے چونکہ رمضان تھا ہماری کلاسز نہیں ہو سکیں، تو اللہ تعالیٰ ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے اور ہر غم کو، ہر تکلیف کو آپ سب احباب سے ہمیشہ دور رکھے۔ اس کے ساتھ ہی خاکسار کو اجازت دیں، اگلی کلاس تک کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی علی نبی